یہ قصہ ہے ان ایمان والے نوجوانوں کا جو بادشاہ کے محل کے ملازمین کے بچے تھے، نوجوان تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو مرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اور اگر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں اپنا ایک خدا ہوتے ہوئے۔ چنانچہ طے پایا کہ بھاگ چلتے ہیں۔ چنانچہ فجر کے ٹائم پر وہ فجر سے بھی پہلے محل سے نکل گئے، اور بالآخر غار میں پہنچ گئے۔ یہاں نکلنے سے لے کے غار تک کی ایک الگ کہانی ہے، لیکن وہ اس میں پوری نہیں ہو پائے گی 15 منٹ کے اس میں، اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں۔ چنانچہ وہ ایک غار میں پہنچے، اور غار میں پہنچ کے ان کے اوپر نیند غالب آ گئی، اور کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جب وہ غار کے دروازے پر تھے تو بادشاہ وقت دقیانوس ان کو تلاش کرتا ہوا آ گیا تھا، کسی نے ان کی چغلی لگا دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے غار میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اوپر فضل کر اپنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اب جب وہ 309 برس کے بعد جاگی تو انہوں نے کہا آپس میں کہ ہم کتنا سوئے۔ ایک نے کہا شاید 1 دن، دوسرے نے کہا شاید 1.5 دن۔ ابھی وہ اسی چکونم میں تھے کہ بھوک غالب آ گئی۔ انہوں نے کہا جاؤ تملیخہ بازار سے کھانا لے آؤ۔ تملیخہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا جو گھر سے چلتے وقت اپنے باپ کا کچھ پیسہ لے آیا تھا۔ چنانچہ تملیخہ نے پیسے لیے اور وہ غار کے دروازے پر آیا تو غار کا دروازہ بند ملا۔ تو پھر اب وہ الجھن میں پڑ گئے کہ کیسے کھولیں دروازہ۔ کھلنے کا وہی نہیں تھا، کوشش کی لیکن نہیں کھلا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو اپنی کسی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کام کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک نے کہا اے اللہ، میں قحط کے زمانے میں اناج کے اوپر خزانچی تھا، یعنی تقسیم کار۔ میں اناج تقسیم کر رہا تھا، ایسے میں ایک جوان اور خوبصورت عورت آئی۔ جب اس نے مجھ سے اناج مانگا تو میں نے کہا کہ تم میرا مطلب پورا کرو تو پھر میں تم کو اناج دوں گا۔ وہ چلی گئی، اور پھر اس کے بعد بھوک سے پریشان ہو کے جب دوبارہ آئی اور میں نے کہا کہ میرا مطلب پورا کرو گی تب میں تمہیں اناج دوں گا، وہ راضی ہو گئی۔ لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے اپنے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ بس میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور میں نے کہا جاؤ، میں نے تم کو خدا کے نام پہ آزاد کیا، اور ساتھ میں نے اس کو اناج بھی زیادہ دیا۔ اے میرے پروردگار، اگر تجھے میری یہ نیکی یاد ہو اور پسند آئی ہو تو غار کا دروازہ کھول دے۔ چنانچہ غار کا دروازہ کچھ کھل گیا۔ اب دوسرا بولا اے اللہ، میں نے ایک دفعہ ایک شخص سے کام کروایا اور اس کی مزدوری اسے دی، لیکن چونکہ میں خوشحال تھا تو میں نے اس کو زیادہ مزدوری دی۔ اس نے مزدوری دیکھ کر مجھے واپس کی اور مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ مخول کر رہے ہو، اس لیے یہ رکھو اور میں جاتا ہوں۔ وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے اس کی مزدوری میں ایک گائے خریدی اور گائے خرید کے میں نے اسے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ چنانچہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی مزدوری سے جو گائے خریدی تھی اس کا بھی پورا گلہ بن گیا۔ اے اللہ،
تو جانتا ہے میری نیت نیک تھی. پھر وہ شخص آیا، پر اس کو پھر ضرورت تھی پیسے کی. جب وہ آیا تو اس نے کہا تم اب میری مزدوری مجھے دے دو. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چراگاہ میں لے گیا اور میں نے کہا یہ ہے تمہاری مزدوری. اس کے گلے کو دکھا کے اس نے کہا کل بھی تم نے میرے ساتھ مخول کیا تھا اور آج بھی تم میرے ساتھ مخول کر رہے ہو. جب وہ خفا ہوا تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں، میں نے تمہارے مزدوری کا ایک گائے خریدی، اسے گلے میں ڈالا، چنانچہ اب تمہارے پاس ہی تمہارا اپنا گلہ بن گیا ہے. وہ شخص بہت خوش ہوا اور چلا گیا اپنا گلہ لے کر. اے اللہ، میں نے یہ کام خالص تیری مرضی کے لیے کیا. اگر تو سمجھتا ہے میری نیکی کو تو غار کا دروازہ کھول دے. چنانچہ غار کا دروازہ کچھ اور کھل گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں کہ اس سے نکلا جا سکتا. اب تیسرے نے کہا اے اللہ، ایک رات کی بات ہے، میری ماں کو پیاس لگی جبکہ میں جا رہا تھا اپنے بھیڑوں کو شیڈ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ باہر برف باری ہو رہی تھی. لیکن میری ماں کو اسی انہیں لمحوں میں پیاس لگی. میں ماں کے لیے پانی لے کر آیا تو ماں سو چکی تھی. حالانکہ میں نے دیر نہیں کی تھی، لیکن وہ سو چکی تھی. اور میں ساری رات پانی کا کٹورا لیے اس کے سرہانے کھڑا رہا کہ ایسا نہ ہو اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ پیاسی رہے. حالانکہ میری بھیڑیں جو تھیں وہ تمام رات برف باری میں رہی. اے اللہ، تجھے اگر میری نیکی پسند آئی ہو تو غار کا دروازہ کھول دے. یہ ماں کا واسطہ تھا. اللہ کو ایسا پسند آیا کہ غار کا دروازہ پورا کھل گیا. اب تملیخہ پیسے لے کر آئے بازار اور ہکا بکا کھڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کہیں تو گیا تھا میں. یہ سڑکیں، یہ عمارتیں، یہ سب کچھ تبدیل کیسے ہو گیا ایک دن میں. ابھی وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے پریشان نظروں سے کہ پھر بھوک نے ستایا. اب وہ آ گئے سامنے نان بائی کی دکان پر. نان بائی یعنی بیکری پر. بیکری پہ انہوں نے سامان خریدا اور اس کے بعد بیکری کے مالک کو پیسے دیے. بیکری کے مالک نے پیسے دیے اور ایک دم بولا تم نے یہ خزانہ کہاں سے پایا؟ تملیخہ کہنے لگے یہ تو میرے باپ کے پیسے ہیں، یہ میں نے کہیں، یعنی اس کو شک ہوا کہ یہ کہیں سے چرا کے لایا ہے. وہ پریشان ہو گئے تملیخہ. انہوں نے کہا یہ میرے باپ کے پیسے ہیں. بہرحال بات بڑھی تو بھیڑ جمع ہو گئی اور تملیخہ کہہ رہے تھے یہ میرے باپ کے پیسے ہیں جو میں لے کے چلا ہوں، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پرانے زمانے کا خزانہ ہے. پھر پوچھا کہ کہاں؟ داروغہ آ گیا یعنی قاضی. تو قاضی نے کہا چلو بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں. چنانچہ وہ رونے لگے. تملیخہ رونے لگے. کہا بادشاہ مجھے مار ڈالے گا. تو کہا تم کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہو؟ تملیخہ نے کہا دقیانوس. تو بھیڑ نے کہا ارے اسے تو مرے ہوئے بھی 300 سال ہو گئے، اب تو دین عیسوی کو ماننے والا بڑا مہربان بادشاہ ہے. اور جب انہوں نے بتایا کہ اپنا احوال بتایا تو لوگوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں غار دیکھنے چلتے ہیں. چنانچہ پورا ڈیلیگیشن آیا غار دیکھنے کے لیے، کیونکہ تملیخہ نے بتایا تھا وہاں ان کے ساتھی سوئے ہوئے تھے، ساتھی موجود ہیں. اب جب وہ آئے، ڈیلیگیشن آیا اور تملیخہ غار کے اندر آئے اور تملیخہ نے بتایا کہ ہم کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں کیونکہ یہ معاملہ پیش آیا ہے. چنانچہ انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیند طاری کر دے تاکہ ہم مشکل سے بچ سکیں. تو پھر
अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नींद तारी कर दी। और उन पाक बाज ईमान वाले नौजवानों का ये किस्सा है जो अल्लाह पे भरोसा करके निकले थे। अल्लाह ताला ने उनको गार के अंदर ही ऐसी नींद सुलाया कि उनको फरिश्ते करवट दिलवाते हैं 2 बार, सुबह शाम। और उसके अलावा ज़मीन सूरज के सामने से कतरा के निकल जाती है जिस वक्त सूरज की तमाज़त होती है, ताकि तमाज़त उनके जिस्म को ना छुए। 2 टाइम, यानी जब सूरज निकलता है तब भी ज़मीन कतराती है, और जब गुरूब होता है तब भी कतराती है। ये किस्सा हम इंसानियत के लिए ये कितना खूबसूरत किस्सा है कि जो लोग खुदा की राह में खुदा पे भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला उनको कैसे कैसे इनामात से नवाजता है। इनके साथ इनका एक कुत्ता भी था। कुत्ता उस वक्त शामिल हुआ था इनके गरोह में जब कि ये महल से भागे थे, और रास्ते में चरवाहा मिला था गार के दरवाजे तक आते हुए, और चरवाहे के साथ कुत्ता था। इन्होंने चरवाहे को भी खुदा की हिदायत का किस्सा सुनाया। चरवाहा खफा हो गया। ये आगे चले तो उस चरवाहे का कुत्ता इनके साथ हो गया। वो कुत्ता जिसका नाम कुतमीर है, वो इनके दरवाजे पे पैर पसार के, अपने अगले पैर पसार के बैठा हुआ है। कुरान पाक में अगर तुम उसको देखोगे तो डर के उल्टे पैरों भाग जाओगे। यानी अल्लाह ताला ने उस गार के अंदर का उस कुत्ते के ज़रिए से लोगों के ऊपर एक हैबत का तारी कर दिया है मंज़र। तो जब मैंने ये किस्सा सुना, मुझे पढ़ा कुरान पाक में सूरह कहफ में, और उसमें ये भी है कि बादशाह वक्त ने 2 दरवाज़े बनाए थे, एक आने का एक जाने का। और जो जाने का था तो इंसान उसमें से इतना तंग था वो कि उसमें से सजदा रेज़ होके निकलना होता था। जब सजदा रेज़ होके निकलता था तो सामने ही बुत रखे थे, यानी बुतों को सामने सजदा करके ही निकलना होता था। फिर वापसी का भी यही तरीका था कि जब अंदर आते थे तो अंदर बुत रखे थे, सजदा रेज़ होके अंदर आना होता था। ये मामला देख के उन नौजवानों ने कहा कि अच्छा, जो सजदा नहीं करता था ना उसकी गर्दन काट देता था, जल्लाद से कह के उसकी कहता था इसकी गर्दन काट दो। तो ऐसा जालिम बादशाह था। लेकिन इन नौजवानों को खुदा की तरफ से इतनी खूबसूरत हिदायत मिली थी कि इन्होंने सजदा करने से सरीहन इनकार कर दिया। और साथ में देखिए जान की हिफाजत भी फ़र्ज़ होती है। जान की हिफाजत भी की इन्होंने, खाली सजदे का वो नहीं था, सजदा भी नहीं किया, साथ में अपनी जान की हिफाजत भी की। इसलिए क्योंकि जान खुदा की अमानत है, तो जान की हिफाजत हर सूरत में करनी चाहिए। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। इन दुआओं के साथ कि परवरदिगार आलम आपके घरों में रिज़्क़ रोज़ी की फरावानी अता फरमाए। आपके घरों में जो बच्चियां शादी के काबिल हैं उनको नेक शरीक हयात अता हो। जो बच्चे शादी के काबिल हैं उनको अच्छी बीवियां मिलें, नेक पाकबाज। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको बेहतरीन रिज़ल्ट अता हो। आपके घरों में मोहब्बत और प्यार की फरावानी हो। खुदा हाफिज़।